لا الہ الا اللہ، یہ معلوم یہ فرش ادا لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم نے جو کچھ دنیا میں خلق فرمایا ہے، وہ جہاں اس کی خالقیت کا مظہر ہے، جس طرح سے کہ یہ کائنات پروردگار عالم کی حکمت کا مظہر ہے، ان تمام کے ہمراہ یہ کائنات پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے بہترین نشانی ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں کائنات کو آیت الہی قرار دیا ہے۔ آیت یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ تو اس پوری کائنات کے اندر بہت ساری حکمتیں پوری ہو رہی ہیں۔ آپ فرمائیے تو اربوں مخلوقات کے لیے زندگی گزارنے کا ماحول اس کائنات میں فراہم ہوا ہے۔ ایک مخلوق کا معاملہ نہیں ہے، 100 مخلوق کا معاملہ بھی نہیں ہے، اربوں تو صرف انسان ہیں اور کروڑوں اقسام ہیں مخلوقات کی، اور وہ سب اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ماحول کو مناسب پا رہے ہیں۔ یہ پروردگار عالم کی اس عظیم حکمت کی نشانی ہے۔ پھر اسی کائنات کے اندر تمام مخلوقات ایک دوسرے کے اعمال سے جڑی ہوئی بھی ہیں، کہ ایک مخلوق کا جو عمل ہوگا وہ خود بخود دوسری مخلوق کو متاثر بھی کرے گا، تو سب ایک دوسرے کے اوپر منحصر بھی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس حکمت کے ساتھ، اس مخلوقات کے لیے ماحول فراہم ہونے کے ساتھ، اس کائنات کی ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ یہ آیت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اور بائیں کہ اس میں کم سے کم 2 آراء موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم ایک رائے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں کہیں قرآن کریم کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ یہ نبی تمہارے اوپر آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تو کم سے کم ایک رائے یہ ہے کہ ان آیات کا مطلب قرآن کریم کی آیات نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو اس وقت نازل ہو رہا ہے، تو جب نازل ہوا ہی نہیں ہے تو اس کی آیتوں کی تلاوت کہاں سے ہوگی؟ یہ جو بیان ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، تمہارے اوپر یا ان لوگوں کے اوپر آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ آیات در حقیقت اللہ کی وہ نشانیاں ہیں جو پورے کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ تو ایک عظیم خلقت ہے پروردگار عالم کی یہ کائنات۔ اب اس کائنات کے اندر جو رہنے والے انسان ہیں، وہ دنیا میں مختلف افکار و نظریات کے پیروکار سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو کسی خدا کے ماننے والے ہیں، کچھ وہ ہیں جو کسی خدا کے ماننے والے نہیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو ایک سے زائد خدا کے ماننے والے ہیں۔ لیکن ان تمام انسانوں کے اندر بہرحال عقل موجود ہے۔ تو کوئی کسی بھی دین و مذہب کا ماننے والا ہو، ایک دلیل سب کے پاس موجود ہے، وہ یہ ہے کہ عقلاء عاقل انسان کیا انجام دیتے ہیں۔ آپ کوئی بھی کام کیجئے، آپ کسی بھی دین کے ماننے والے ہوں تو 2 طرح سے دلیلیں دے سکتے ہیں آپ۔ ایک دلیل تو آپ یہ دے سکتے ہیں کہ میرے دین نے یہ کہا ہے،
اور ایک دلیل آپ کو یہ دینی ہوتی ہے بعض اوقات کہ میرے دین نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، عاقل انسان یہی کرتا ہے۔ اب بہت چھوٹی سی مثال آپ صدقات کے اندر پائیں گے، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد۔ ہمارے اور آپ کا دینی حکم یہ ہے کہ میں اور آپ صدقہ دیں۔ صدقہ دینا اچھا کام ہے، پروردگار عالم کی راہ میں اس کے بندوں کے اوپر احسان کرنا یہ ایک اچھا کام ہے۔ اب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ صدقہ کیوں دیتے ہیں، تو ایک جواب تو یہی ہے کہ پروردگار عالم کا حکم ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ کیا عقلاء صدقہ دینے کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد۔ تو دنیا کے عقلاء سے پوچھئے کہ صدقہ دینے کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دین کہے یا نہ کہے، عاقل انسان سمجھتا ہے کہ صدقہ دینا اچھا ہے۔ صدقہ دینا کیا ہے؟ کسی دوسرے انسان کی مدد کرنا۔ تو سب کہتے ہیں کہ ہاں یہ کام اچھا کام ہے، تو آپ یورپ میں چلے جائیے، امریکہ چلے جائیے، جہاں کوئی دین کا ماننے والا نہ بھی ہو تو وہ بھی چیریٹی کا کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی دانش میں کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض ملکوں میں تو اس سلسلے میں قوانین انتہائی سخت ہیں، شاید بعض اسلامی ممالک سے زیادہ سخت قوانین وہاں پر نافذ ہیں۔ تو عقلاء کا عمل خود بخود ایک دلیل ہے، عاقل آدمی کیا کرے یہ خود بخود ایک دلیل بنتی ہے۔ تو کل ہم نے عقائد کی بات شروع کی، ہم عقائد کی ابتدا اسی عاقل ہونے کے دلیل سے کریں گے کہ ابھی ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہے، ابھی ہمیں اس کو بھی نہیں دیکھنا کہ روایت میں کیا لکھا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم تو اس وقت ثابت ہوگا جب ہم نبوت ثابت کریں گے، روایت تو اس وقت ثابت ہوگی جب نبی اکرم کی مقام عصمت ثابت ہو جائے گی۔ ابھی تو کوئی چیز ہم نے ثابت نہیں کی ہے، کل تو ہم نے صرف اتنی سی بات کی ہے کہ آیا عقائد پہ غور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر غور کریں تو اس میں کیا بہتری ہے۔ تو اب ہم جب دلیل دینے کی بات کرتے ہیں، اور خاص کر آج کی گفتگو میں جس کو ہم توحید کے لیے مختص کریں گے، توحید پہ دلیل کیا دیں؟ کیا قرآن کو دلیل بنائیں، روایت کو دلیل بنائیں؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو خدا ثابت ہی نہیں ہوا ہے، تو قرآن پہ دلیل کیسے بن جائے گی؟ مثلا اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ اللہ کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے، خدا کتنے ہیں، تو میں کہوں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، آیہ کریمہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو یہ آیہ کریمہ یہاں نہیں لائی جا سکے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو اللہ ثابت کرنا ہے، پھر نبوت ثابت کرنی ہے، اس سے قرآن ثابت ہوگا یا قرآن کریم سے نبوت ثابت ہوگی، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ ہم اس سے استناد کریں گے۔ تو اس توحید کے مرحلے میں صرف ایک دلیل قبول ہوگی، اور وہ دلیل یہ ہوگی کہ عقلاء کیا کہتے ہیں، عاقل انسان کیا کہتے ہیں۔ بس عقل بس ایک دلیل ہے جو اس وقت کارآمد ثابت ہوگی توحید کے اس بات کے مرحلے میں۔ ہم اسی دلیل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توحید کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی یہ دیکھنے کی koشش کریں گے کہ آیا توحید صحیح ہے یا نہیں ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کہاں سے آغاز کیا جائے؟ کیا یوں شروع کرنا مناسب ہے کہ خدا کو ثابت کرنے کے 3 طریقے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے پہلے سے سوچا ہوا ہے کہ خدا کو ثابت کرنا ہے، نہیں، یہ نہ کیجیے۔ آپ اپنے سوال کو ایک انتہائی بنیادی سوال پر پلٹائیے، ایسے بنیادی سوال پر کہ جس کو مسلمان ہو یا نہ ہو اپنے ذہن سے کرے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ اس سوال کو جاننے کے لیے عقل مندوں کا ایک اور مسئلہ دیکھتے ہیں۔ کسی بھی فکر کے ماننے والے ہوں آپ، کوئی ذمہ داری آپ کی ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم آئیے خالص یہ سوچ لیجئے کوئی خدا نہیں مانتے، ہم کسی دین کو نہیں مانتے، بس عاقل انسان ہیں۔ عاقل انسان ہونے کے ناطے کسی بھی عاقل سے پوچھئے تمہاری کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، تو ممکن ہے جو ذمہ داریاں آپ کہتے ہو ذمہ داری ہے وہ کہے میری یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مثلا آپ تو اس بات کے قائل ہیں کہ اگر میں پاکستان کے اندر رہنے والا ایک مسلمان ہوں تو بوسنیا کے اندر بھی اگر کوئی مسلمان مرے تو میری ذمہ داری ہے، اگر کوئی جنوبی افریقہ میں مسلمان مر جائے اس کی بھی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔
فرض کیجئے کسی عاقل سے آپ نے پوچھا بھائی تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ کہے گا نہیں بھائی ان چیزوں کو میں نہیں مانتا، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو بس اس سے ایک بات پوچھیں گے اپنی ذات کے حوالے سے کوئی ذمہ داری ہے تمہاری؟ اتنا تو سب مانتے ہیں، دنیا کا ہر عاقل مانتا ہے کہ ہاں بھائی اپنی ذات کے حوالے سے میری ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ اپنی حفاظت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ سب مانتے ہیں۔ کوئی ملحد ہوگا تو کیا وہ یہ کہے گا کہ میں اپنی ذات کا ذمہ دار نہیں ہوں لہذا میں اپنے آپ کو مار لوں؟ یہ نہیں مانے گا۔ پوری دنیا کے قوانین کو دیکھ لیجئے، دنیا کے 200 اور کچھ ممالک میں سے کسی ملک نے خودکشی کو حلال قرار نہیں دیا، جائز قرار نہیں دیا۔ تمام ممالک کے اندر خودکشی کرنا جرم ہے، تو اپنی ذات کا ذمہ دار قرار دے دیا کہ بھئی آپ اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنی ذات کو ختم کر دیں، یہ اجازت نہیں دیں گے ہم آپ کو۔ دنیا کے کسی قانون میں قتل کی اجازت نہیں ہے، بس دوسری ذمہ داری اور پڑ گئی کہ آپ دوسروں کی جان کے ذمہ دار بھی ہیں۔ آپ ذمہ داریوں کے دائرے کو دیکھیں تو خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال ہے، آپ اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے آپ کو بچانے کے ذمہ دار ہیں، تو پہلے تو آپ یہ جانیے کہ آپ ہیں کیا، تبھی تو آپ اپنی ذات کو بچانے کی ذمہ دار پڑیں گے۔ آپ کو یہ تو جاننا پڑے گا کہ آپ ہیں کیا، آپ کہاں رہ رہے ہیں۔ تو آپ کسی بھی انسان کو آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے، 3-4 گھنٹے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھے رکھیے اور اس کو ٹہلاتے رہیے، سفر کرتے رہیے، کچھ نہ بولیے اس سے، وہ چیختا رہے گا بھائی مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کیوں لے کے جا رہے ہو، کچھ نہ بولیے اسے۔ 3-4 گھنٹے آپ اسے کسی گاڑی میں گھماتے رہیے، پٹی کھولیں، پہلا سوال کیا کرے گا؟ آپ فوراً اپنے ذہن میں سوچیں تو وہ 2-3 چیزیں اس کے ذہن میں آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو وہ کرے گا وہ یہ کہ آنکھیں کھول کے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ یہ تو میں بعد میں پوچھوں گا کہ مجھے لائے کیوں ہے، پہلے یہ دیکھ لوں پہنچا کہاں ہوں، یہ آیا کہاں ہوں میں۔ پھر جب اپنی جگہ کا اندازہ لگا پایا یا نہیں لگا پایا، پھر یہ پوچھے گا یہ بتاؤ مجھے کیوں لائے ہو یہاں پر۔ یہی سوال ہم چاہتے ہیں ہر عاقل اپنے آپ سے کرے کہ میں کہاں ہوں، کیوں لایا گیا ہوں۔ یہ سوال تو ہر عاقل کرے گا اپنے آپ سے۔ ابھی تک دنیا کے اندر عقلاء اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم ہیں کیا، ہم کیوں ہیں یہاں پر، اور اس کے اوپر ظاہر بہت ساری تفسیریں ہیں، مادی تفاسیر بھی ہیں، غیر مادی تفاسیر بھی ہیں، الہی تفاسیر بھی ہیں۔ تو یہ سوال دنیا کا ہر عاقل کرے، اور اسی سوال سے ہم شروع کریں گے کہ بھئی ہر انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے میں کون ہوں، کیوں لایا گیا ہوں۔ ایک اور بات بھی ہے، فوراً یہ پوچھے گا اب جاؤں گا کہاں۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، اس کے منطقی ہونے کے، اس کے فطری ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو سوچئے شہر میں زندگی گزار رہا تھا، کسی نے بے ہوش کر دیا، بے ہوش کر کے کشتی میں ڈال دیا، اب وہ کشتی بہے چلے جا رہی ہے، کافی دیر بہنے کے بعد اس کی آنکھ کھلی، جیسے ہی آنکھ کھلی کشتی میں بیٹھے لوگوں سے کیا پوچھے گا؟ کہاں ہوں بھائی میں، یہ کیوں لایا گیا ہوں یہاں پر۔ اب کوئی جواب دے یا نہ دے، تیسرا سوال اس کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ اب کہاں جا رہے ہیں، یہ سب باتیں پوچھے گا۔ تو ہم کہیں گے کہ تم اگر عاقل ہو تو عقل مندی کا کام کرو، اپنے آپ سے یہ 3 سوال پوچھو کہ میں کون ہوں، کیوں لایا گیا ہوں، اور کہاں جا رہا ہوں۔ اور ان تینوں سوالوں کا حل ایک اور سوال میں ہے، ان تینوں سوالوں کا حل۔ اچھا یہ 3 کوئی دینی سوال ہے؟ نہیں، دینی سوال نہیں، عقلاء کے سوال ہے، عاقل انسان کرتا ہے۔ ان تینوں سوال کا حل ایک اور سوال میں ہے، وہ یہ ہے یہ دنیا خود سے بنی ہے یا کسی نے بنائی ہے۔ کیسے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ کہ اگر یہ دنیا خود سے بنی ہے تو آپ کو کوئی نہیں لایا، آپ جو نظر آ رہا ہے وہیں پر ہیں اور آپ کہیں نہیں جا رہے۔ اور اگر کوئی لے کر آیا ہے تو اس سے پوچھنا پڑے گا کہ میں کون ہوں، مجھے کیوں لایا ہے اور مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے۔ ان تینوں سوالوں کا حل اس ایک بنیادی سوال میں ہے کہ یہ پوچھو کہ یہ دنیا خود سے بنی ہے یا کسی نے بنائی ہے۔ تو اہم ترین سوال عقلاء کے نزدیک اس وقت یہی ہے، یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اہم ترین سوال یہ ہے۔ تو آپ آج کی سائنسی ترقیوں کے اوپر ذرا غور فرمائیے گا۔ آپ نے پتہ نہیں کسی ٹیلیسکوپ کا نام سنا ہوگا، ہیبل نام کر کے، آپ نے فلکیات کے اوپر کام کرنے والے مختلف سائنسدانوں کے نام سنے ہوں گے،
ابھی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کس طریقے سے مارس کے اوپر چلنے والی ایک مشین بھیجی گئی کہ جس نے مارس کی سطح کا مختلف طرح سے جائزہ لینا ہے. تو یہ سب کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ سب یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ انسانی زندگی آئی کہاں سے ہے. تو یہ مختلف قسم کے شہاب ثاقب کا جائزہ لیتے ہیں, آسمانوں سے آنے والے پتھروں کا جائزہ لیتے ہیں کہ کہیں وہاں سے زندگی آئی ہے یا کیا ہوا ہے. یہ سب چیزیں ڈھونڈتے ہیں نظریاتی طور پر بھی, عملی طور پر بھی, اور سب یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان آیا کہاں سے ہے. ہم ان سے یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تم جاننے کی کوشش کرو کہ ضرور آیا کہاں سے ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے یا خود سے بنی ہے. اگر خود سے بنی ہے تو پھر کہیں سے بھی آیا ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں فرق نہیں پڑے گا؟ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ کو اگر اللہ تعالی یہ امکان فراہم کر دے کہ صبح چہل قدمی کے لیے نکل اٹھیں, جو کراچی میں بہت بڑی سعادت ہے, کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہوگی. آپ کبھی چہل قدمی کے لیے نکلیں تو آپ کبھی کبھی چلتے ہوئے سیدھے ہاتھ پہ مڑ جاتے ہیں, کبھی الٹے ہاتھ پہ مڑ جاتے ہیں, کبھی سیدھے چلنے لگتے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں علاقہ خراب ہونے لگا تو آپ نے الٹے ہاتھ پہ مڑنے کو پسند کر لیا, پھر سیدھے ہاتھ پہ مڑ گئے. کوئی آپ سے پوچھے یہ دائیں کیوں مڑے, بائیں کیوں مڑے, سیدھے کیوں چلے, تو آپ یہ کہتے ہیں بھائی یوں ہی دل چاہا بائیں مڑ گیا, دائیں مڑ گیا, سیدھا چل گیا. کیوں؟ مجھے 25 منٹ واک کرنی ہے, کہیں پر بھی کر لوں, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ میں اے بلاک میں جاؤں یا ڈی بلاک میں جاؤں. مجھے تو چلنا ہے, 25 منٹ چلنا ہے, واپس آ جانا ہے, مقصد اور کچھ نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ صبح کو نکلے ہیں تاکہ اپنے مقصد پہ پہنچیں, آفس پہنچیں, تجارت کی جگہ پر پہنچیں, اپنے کسی مرکز پہ پہنچیں. اب کیا آپ یہ کرتے ہیں دائیں مڑوں یا بائیں مڑوں, مجھے کوئی سروکار نہیں, 25 منٹ گھومنا ہے؟ نہیں, آپ یہ کہتے ہیں میرا مقصد واضح ہے, میں دائیں مڑوں یا بائیں مڑوں, مقصد وہی ہونا چاہیے. اگر دنیا کسی نے نہیں بنائی تو آپ چہل قدمی کر رہے ہیں, جہاں مرضی چاہیں چلے جائیں, کوئی پرواہ نہیں. کسی نے بنائی تھوڑی ہے, ایسے ہی بن گئی ہے, تو جو مرضی آئے کریے, جو دل میں آئے کرتے رہیے. کسی کو مارنا ہے مار لیجئے, زیادہ سے زیادہ ہوگا کہ جواب میں آپ کو بھی مار دے گا کوئی اور, کوئی ذمہ داری نہیں ہے پھر. لیکن اگر کسی نے بنائی ہے مقصد سے تو پھر آپ کو دائیں بائیں مڑنے کی اجازت اسی صورت میں ہوگی کہ یہ دائیں مڑنا بھی مقصد میں مدد دے, ورنہ آپ نہیں مڑیں گے. تو آپ کو اپنی زندگی میں پہلا فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ یہ دنیا کسی نے بنائی ہے یا خود بخود بن گئی. اگر خود بخود بن گئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو کرنا چاہے کرتے رہیے, بسم اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں, تو ہم مسلمان نے کہہ دیا. اور اگر کسی نے بنائی ہے تو پھر آپ کو بہت خیال رکھنا پڑے گا کہ صبح کو 25 منٹ برباد نہیں کرنے, بلکہ اگر کوئی راستے میں آپ کا راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے, چند منٹ بات کرنے لگتا ہے, تو آپ اس سے کہتے ہیں بھائی یہ صبح کا وقت ہے, وقت برباد نہیں کرو, اگر ہمت ہے تو ساتھ چلتے رہو, ورنہ میں یہاں رک نہیں سکتا. کیوں؟ میرا مقصد واضح ہے, مجھے وہاں پہنچنا ہے. مجھے اپنے راستے سے روکنے کی بھی کوشش مت کرو, تچے رسد کہ میں تمہارے ساتھ کہیں اور چلا جاؤں. یہ سب نہیں ہوتا. مقصد واضح ہوگا. اگر دنیا بنائی ہے تو ایک اور سوال ہو گیا, اور انتہائی اہم سوال, وہ یہ کہ آیا یہ دنیا کسی نے بنائی ہے یا یہ دنیا خود سے بنی ہے. اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ دنیا کسی نے نہیں بنائی تو پھر تو میں نے کہا انسان آزاد ہو گیا, جو کرنا ہے کرتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر کسی نے بنائی ہے, پھر ایک اور سوال ہے, بنانے والا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟ جو بھی آپ کا جواب ہوا, پھر تیسرا سوال ہوگا, ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے, بنائی کیوں ہے؟ تو ابھی ہم دو سوالوں پہ رک جاتے. وہ یہ ہے کہ دنیا کسی نے بنائی ہے یا خود سے بنی ہے, اور اگر کسی نے بنائی ہے, ایک نے بنائی ہے یا چند نے بنائی ہے. ایک دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اس ایک دلیل سے دونوں جواب ملنے چاہیے. توقع یہ ہے کہ دونوں جواب مل جائیں گے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. صاحب یہ دنیا ایک نے بنائی ہے, کسی نے بنائی ہے یا کسی نے نہیں بنائی ہے, خود سے بنی ہے. ایک واقعہ, آئنسٹائن کا نام آپ نے سنا ہے, دنیا کے عقلاء میں شمار کیا جاتا ہے,
چند بڑے عاقلوں میں سے ایک عاقل ہے، اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ابھی بھی بہت مشہور ہے، مختلف نظریات پیش کیے اس نے۔ آئنسٹائن ایک ماڈل بناتا ہے میگنیٹس کے ذریعے سے سولر سسٹم کا ایک خوبصورت ماڈل میگنیٹس کے ذریعے سے بنایا۔ اس میں کوئی پلر نہیں تھا، بیچ میں ایک میگنیٹ لگا ہوا تھا، 9 میگنیٹ اس کے گرد روٹیٹ کر رہے تھے۔ بڑا خوبصورت سولر سسٹم کا ماڈل، اور سارا میگنیٹک فیلڈ سے بنا ہوا۔ وہ جب بن گیا تو اس کا ایک دوست ملنے آیا اس سے، جو خود کسی خدا کا ماننے والا نہیں تھا۔ خود آئنسٹائن اللہ کا ماننے والا تھا، خدا کا ماننے والا تھا، عیسائی تھا بہرحال۔ تو وہ جو دوست ملنے آیا، اس نے سولر سسٹم کا یہ ماڈل دیکھا، اسے بہت خوبصورت لگا کہ سورج کی طرح بیچ میں ایک بڑا میگنیٹ ہے، اطراف میں چھوٹے میگنیٹ ہیں، جس طرح سولر سسٹم میں مارس چھوٹا پلانٹ ہے تو اس کا میگنیٹ چھوٹا ہے، زمین کا ذرا سا بڑا، اور یہ اور وہ، بہت خوبصورت۔ کہنے لگا بہت اچھا سسٹم بنا ہوا ہے، تم نے کب بنایا؟ کہنے لگا میں نے نہیں بنایا ہے۔ کہنے لگا میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی اور بنائے۔ تو کہنے لگے دنیا میں کسی اور نے بھی نہیں بنایا ہے۔ کہنے لگا پھر کیسے بنا؟ کہا کہ یہ بہت بڑا میگنیٹ تھا، میں رات کو رکھ کے بھول گیا تھا، رات میں کسی وجہ سے گر کے ٹوٹا اور ایسا بن گیا۔ تو اس دوست نے کہا کہ کیا مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ اتنا خوبصورت ماڈل ہے، اس میں جو ٹیکنیکل کام ہوا ہے، وہ ٹیکنیکل کام جو ہے وہ میرا جیسا آدمی نہیں کر سکتا۔ بھائی کہ میں تھوڑا موٹا سائنسدان تو میں بھی ہوں، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ اتنی کیلکولیشنز چاہیے ہیں، میگنیٹس کا بیلنس ہے، اطراف میں دینا ہے، کون کو پاور دیں، سینٹریفیوگل، سینٹریپیٹل، یہ اور وہ، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارا جیسا آدمی کر پائے گا۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ اتفاق سے رات کو میگنیٹ گرا تھا اور بن گیا۔ کہنے لگا بیوقوف تم ہو، تم یہ ماڈل ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ خود سے بنے، اور پوری دنیا کو ایکسیپٹ کرتے ہو خود سے بن گئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے، وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر ایک آرگنائزیشن ہے، کوآرڈینیشن ہے، اور یہ کوآرڈینیشن اور آرگنائزیشن اتنا شدید ہے کہ ایک سائنٹسٹ کے بقول اگر ایک مچھر چند دفعہ زیادہ پر مار لے تو پوری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ ایک مچھر چند دفعہ زیادہ پر مار لے تو پوری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ شاید تھوڑا سا مبالغہ ہو، لیکن سسٹم بہت شدید ہے۔ آپ دیکھیے، آپ نے تھوڑا سا فوسل فیول کو زیادہ ضائع کیا، تیل اور گیس کا تیزی سے استعمال کیا، تو پتہ چلا وہ اوزون لیئر خراب ہو گئے، اس اوزون لیئر کے نتیجے میں اسکن کینسر بڑھ گیا، اور فصلوں کا معاملہ خراب ہو گیا، اور دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ گیا، اور ٹیمپریچر بڑھنے سے جناب علی پوری دنیا غرق ہو جائے گی، وہ ساؤتھ پول اور نارتھ پول کے برف پگھلنے لگے۔ اتنا شدید کوآرڈینیشن ہے کہ آپ لکڑی بھی زیادہ جلائیں گے افریقہ کے اندر تو نارتھ پول پگھلنے لگے گا۔ ارے اتنے شدید کوآرڈینیشن کی بنی ہوئی دنیا، جس کو سمجھنے کے لیے آج 36 علوم کے اندر پی ایچ ڈی اور ڈیلیٹس ہو رہے ہیں، وہ خود بخود بن گئی ہے۔ تو آئنسٹائن نے کہا کہ بھائی یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، تو اسے ماننا پڑا کہ ہاں بھائی واقعاً سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی شدید متوازن دنیا خود سے بن گئی ہو۔ اور اب اس دنیا کا آپ مطالعہ فرمائیے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک روایت ہے ہمارے پاس، یقیناً آپ نے سنا ہوگا، توحید مفضل نام کر کے، یہ امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد مفضل راوی کا نام ہے، اور یہ بہت طویل روایت ہے، کتابچوں کی صورت میں پاکستان میں بکی ہوئی بھی ہے، یہ بکتی ہے اور بازار میں مل جائے گی، آپ اگر کہیں خرید لیں۔ شیخ صدوق سے منقول ہے یہ روایت۔ اس روایت کے اندر مفضل نامی جو راوی ہیں، ان کا ایک سامنا ہوا ایک دفعہ کسی دہریے سے، اور اس دہریے نے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ مفضل کے دل میں ایک عجیب تلاطم برپا ہو گیا۔ امام عالی مقام کے پاس پوچھے، کہا یہ کیا ہو گیا، میں بڑا عجیب سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام نے فرمایا میں جانتا ہوں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ کسی نے یہ کہا خدا ہے یا نہیں ہے، اور تمہارے دل میں شک آ گیا ہے۔ کہا یہی ہوا ہے۔ کہا تم کل میرے پاس آنا، میں تمہیں ایک روایت بتاؤں گا، ایسی روایت ہوگی کہ تم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ کہنے کہ صحیح ہے۔ رات بڑی بے چینی میں گزاری، امام کی خدمت میں پہنچے، امام نے یہ روایت بتائی، پورا کتابچہ ہے یہ، اور اس روایت میں امام علی مقام نے پوری روایت دلیل نظم کے اوپر رکھی۔ اور دلیل نظم کیا ہے؟ وہ یہ کہ کائنات کے کوآرڈینیشن سے پتہ چلتا ہے
کائنات کے اندر شدید نظم و ضبط سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بنانے والا خود سے نہیں بنے گی۔ اب میں آپ کے سامنے اس روایت کا صرف ایک حصہ عرض کرتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علی مقام نے روایت کے ایک حصے میں چہرے کے مختلف اعضاء کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ فرمایا اپنے چہرے کو دیکھو تو واقعاً کبھی آپ آئینے میں کھڑے ہو کر یہ روایت پڑھیں تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا۔ 4 قسم کے بال آپ کو نظر آئیں گے، داڑھی کے اور مونچھوں کے بال، پلکوں کے بال، بھووں کے بال اور سر کے بال۔ ان چاروں کو ایک دوسرے کی جگہ رکھیے، پھر کمال دیکھیے آپ۔ پلکوں کو سر پہ لگا لیجئے اور سر کے بال کو بھووں پہ لگا لیجئے تو اندھے ہو کر گھومتے رہیں گے، نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور اس پلکوں کو اگر مونچھوں میں لگا لیجئے تو آپ کو ایک اور ہنگامہ نظر آئے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا دیکھو اللہ نے کس خوبصورتی سے ان بالوں کو تقسیم کیا ہے کہ پلکوں کے بال کو اگر وہ گھنا کر دیتا تو ہماری آنکھوں میں اتنا زیادہ سایہ پڑتا کہ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اگر یہ پلکوں کے بال سخت نہ ہوتے، نرم ہوتے تو ہماری آنکھوں میں گھس جاتے۔ اس نے سخت کیا اور ذرا سا اونچا بھی کر دیا کہ شیڈ اچھا رہے اور روشنی بھی آتی رہے اور آنکھوں میں بھی نہ جائے۔ اور بھووں کے بال کو اتنا گھنا کیا کہ پسینہ آنکھوں میں نہ جائے، کہ اگر یہاں پلکوں کے بال لگے ہوئے ہوتے تو سارا پسینہ ٹپک ٹپک کے آنکھ میں جاتا اور ہم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اور اگر بالوں کے بال، سر کے بال کو کہیں یہاں لگا دیتا تو سارا ختم ہو گیا تھا معاملہ، پتہ چلا کہ بھووں کے بالوں نے منہ تک میں پہنچ گئے۔ تو خدا نے اتنی خوبصورتی سے بالوں کو لگایا ہے۔ اور اگر ہاتھوں کو دیکھیے، پاؤں کو دیکھیے، اب بس ذرا سا سوچئے آپ کا گھٹنا آگے کے بجائے پیچھے مڑ رہا ہوتا۔ امام علی مقام نے اس روایت کے اندر اتنا خوبصورت ترسیم کیا کہ واقعاً اگر اس کے اوپر غور کرنا شروع کر دے تو اور آدمی سوچے یہ سارا کا سارا کام اتفاقاً ہو گیا۔ ابھی یہ تو ظاہر کی بات ہے، آج کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ باڈی کے مائکرو سسٹمز کا جائزہ لیتی ہے۔ یعنی دیکھیے باڈی میں ایک تو پوری بدن کا نظام ہے، پھر اس بدن کے نظام میں علیحدہ چھوٹے چھوٹے نظام ہیں، مثلا سانس لینے کا ایک علیحدہ نظام ہے۔ تو یہ جو ریسپریٹری کا سسٹم ہے جس کے اندر مثلا پھیپڑے ہیں، اب پھیپڑوں کے اندر کا جو مائکرو سسٹم ہے کہ پھیپڑوں کے اندر کس طرح سے اس میں مثلا سادہ زبان میں کہیں تو بیگز بنے ہوئے ہیں جس کے اندر گیسز جاتی ہیں، پھر اس میں وینز گئی ہوئی ہیں، پھر اس کا جو چھوٹے چھوٹی چیزوں کا سسٹم ہے۔ اب ان مائکرو سسٹمز کے اوپر میں نے عرض کیا پی ایچ ڈی اور ڈیلیٹس ہو رہی ہیں۔ یہ سارا کا سارا کام اتفاقاً ہو گیا؟ تو ہم دیکھتے نہیں، اس میں کوئی بنانے والا چاہیے۔ ابھی بس اتنے پہ رکیے، کوئی بنانے والا چاہیے، پھر ثابت کریں گے یہ ایک ہی بنانے والا چاہیے، دو نہیں ہو سکتے، بس کوئی بنانے والا چاہیے۔ اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی یہ سارا اتفاق سے ہو گیا تو ہم اس سے کہیں گے کہ ایسا کرو، ایسا ایک اتفاق ایک دفعہ اور کر کے دکھا دو، ایسا ایک اتفاق ایک دفعہ اور کر کے دکھا دو۔ وہ کیا کرو، اس جسم کے اندر جو رگیں ہیں وہ رگیں کئی سو میٹر کے قریب بنتی ہیں۔ یعنی یہ جو میں کئی سو میٹر کہہ رہا ہوں تھوڑا سا کم کر کے کہہ رہا ہوں، ورنہ کلومیٹرز کی بات ہے یہ۔ آپ کلومیٹرز کے برابر رگوں کو کہیں اس طرح سے اتفاقاً جڑا کے دکھا دیجئے۔ 1 کلومیٹر کی رگ ایک بچے کو دے دیجئے اور اس سے کہیے ذرا باڈی میں جوڑ لے۔ بڑے بڑے جو سرجنز ہیں وہ یہ کام نہیں کر پائیں گے، اتفاق کی بات کرتے ہیں۔ تو میں اتفاق کا ایک اور نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ عمارت بنی ہوئی ہے اور اس کے بنے ہونے سے آپ نے اندازہ لگایا کیا کہ یہ اتفاق سے بنی ہے، خود سے بنی ہے؟ تو آپ کہیں گے اتفاق یا خود سے بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کو بنانے والا چاہیے۔ آپ ایک یہ کام کیجئے کہ ایک ٹرک لے لیجئے، ٹرک بھی ایک قسم ہوتی ہے جو ڈی لوڈ کر دیتا ہے سامان کو، اس کو لے لیجئے آپ، اس میں بجری بھر لیں، پانی ڈال لیں، اینٹیں ڈال لیں، 2-4 شیشے ڈال لیجئے اور لکڑیاں ڈال لیجئے، سریا ڈال لیجئے، جتنا کچھ چاہیے اس عمارت کو بنانے کے لیے وہ سب اس میں ڈال لیجئے، ایک پہاڑی پہ لے جائیے، اوپر سے ڈی لوڈ کر دیں اور نیچے یہ عمارت بن جائے۔ 1 دفعہ نہیں ہوتا 2 دفعہ کر لیں، 2 دفعہ نہیں ہوتا میں کہوں گا 1 کروڑ دفعہ کر لیجئے،
کبھی کوئی ایک کمرہ بنے گا اس سے؟ اتفاق سے کوئی کام نہیں ہوتا. ایک دفعہ نہیں کیجئے، ہر روز 10 دفعہ کیجئے، ہر روز 100 دفعہ کیجئے. آہستہ کیجئے، تیز کیجئے، جلدی کیجئے، دیر سے کیجئے، صبح کیجئے، شام کیجئے، ہر طرح سے کر کے دیکھ لیجئے. کبھی ایک کمرہ بنے گا؟ کبھی نہیں بنے گا. ایک دفعہ ڈائریکٹ پھینک دیجئے، ایک دفعہ لڑکا کے پھینک دیجئے. ہاں جو طریقہ سوچ سکتے ہیں وہ کر لیجئے. سورج نکلا ہوا ہو، سورج ڈوبا ہوا ہو، جو بھی چاہتے ہیں. اتفاق سے یہ کام نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک اور قانون ہوتا ہے جس کو ہم پروبیبلٹی کا قانون کہتے ہیں، قانون احتمال. کہ بھئی اگر 2 کارڈ ہیں اے اور بی، اور 2 کارڈ میں سے میں ایک کارڈ نکالنا چاہتا ہوں، مثلا اے کارڈ، تو میرے صحیح ہونے کا چانس 50% ہے. اور اگر 4 کارڈ ہیں اور میں صحیح کارڈ نکالنا چاہ رہا ہوں تو احتمال 25% ہے. اور اگر میں 4 کارڈ کو صحیح ترتیب سے نکالنا چاہ رہا ہوں، یعنی اے بی سی ڈی، تو اب احتمال 16 میں سے 1 کم ہو جائے گا، یعنی 16 میں سے 1 رہ جائے گا، بلکہ شاید اس سے بھی کم. اب اگر یہ 10 کارڈ ہوں اور میں صحیح ترتیب سے نکالنا چاہوں تو ہزاروں میں 1 امکان ہوگا کہ یہ صحیح نکلے گا. اور ایسا انسان بنانے کے لیے کئی ارب میں 1 چانس ہوگا. کئی ارب بھی میں کم کر کے بتا رہا ہوں، چونکہ میں اگر کھرب کہوں تو ذہن سے نکل جاتا ہے کھرب ہوتا کتنا ہے. کئی کھرب میں 1 چانس ہوگا کہ انسان بنے. اتنی مقدار کو سائنس کی اصطلاح میں نیگلیجبل کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ امکان نہیں ہے، ختم ہو گیا معاملہ. تو امکان نہیں ہے کہ یہ انسان، یہ خلقت اتفاق سے خلق ہو جائے. اس قسم کا کوئی امکان نہیں ہے. اب یہ ہے کہ سائنس نے کچھ تھیوریز دی ہیں کہ شاید بھئی اتفاق کے ذریعے سے کوئی معاملہ حل ہو جائے. وہ یہ کہ کہا بگ بینگ ہوا تھا اور اس دھماکے کے نتیجے میں سب چیزیں پھیلنا شروع ہو گئی تھیں اور آہستہ آہستہ ہوتا رہا یہاں تک کہ دنیا اس شکل میں بن گئی. بہت سارے سوال اس تھیوری کے اوپر رہ جائیں گے. بہت سادہ اور آسان کرتے ہوئے، چونکہ میں جانتا ہوں مجلس میں عقائد کو بتانا یہ اللہ ہی کروا دے تو کروا دے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. بگ بینگ تھیوری کے اوپر کیا کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ مادہ جس کے اندر دھماکہ ہوا، وہ مادہ کہاں سے آیا؟ دھماکہ ہوا کیوں؟ آپ کہیے 15 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا، جیسے کہ وہ اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ 15 ارب سال پہلے ہوا. تو بھائی سوال یہ ہے کہ 16 ارب سال پہلے کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہے کسی نے دھماکہ کیا، اس کا مطلب ہے یہ مخلوق ہوا اور کوئی اور تھا جس نے یہاں پر اثر ڈال دیا. تو اور بھی دسیوں سوالات ہو جائیں گے یہاں پر. میں اس معاملے کو اور اگر طولانی کروں گا تو پھر 10 مجلسیں توحید میں ہی رہ جائیں گی. وہ یہ ہے کہ کچھ بھی کر لیجئے، اتفاق سے یہ دنیا نہیں بن سکتی. اب آتے ہیں اگلے سوال کے اوپر کہ اگر اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے تو بنانے والا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہی جو ہم نے دلیل دی، جس کو ہم برہان نظم کہتے ہیں یا دلیل نظم کہتے ہیں، یہی دلیل ہمیں سمجھاتی ہے کہ بنانے والا ایک ہی ہوگا، 2 نہیں ہو سکتے. اور اس دلیل کی ترسیم اس طرح سے ہے، اس کی تصویر اس طرح سے بنے گی کہ آپ ایک نقشہ بنا لیجئے، وہ نقشہ 2 آرکیٹیکٹ کو دے دیجئے کہ یہ آدھا آدھا بناؤ، بعد میں جوڑ لیں گے. بنوا کے دیکھیے اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو ضائع کرنے کے لیے. ایک کار بنائیے، آدھا حصہ کسی کو دے دیجئے، آدھا حصہ کسی اور کو دے دیجئے، کہہ دیجئے دونوں بنا کے لے آؤ، بعد میں جوڑ لیں گے. کسی بھی صورت میں یہ برہان نظم ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ بھائی اس دنیا میں جتنا نظم و ضبط پایا جاتا ہے، اگر زمین کا خدا کوئی اور ہو، آسمان کا خدا کوئی اور ہو، تو جو زمین کا تعلق ہے آسمان سے، وہ بتا رہا ہے کہ ان دونوں کے 2 خدا ہونا ممکن نہیں ہے، ایک ہی ہو جو ان دونوں کو چلائے. اچھا اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ 2 خدا تھے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے. 2 خدا تھے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے. سوال یہ مل کے کیوں بیٹھے؟ ہم جب مل کے بیٹھتے ہیں تو کسی احتیاج کی وجہ سے بیٹھتے ہیں، کسی ضرورت کی وجہ سے بیٹھتے ہیں. 2 بزنس کرنے والے ہیں، ایک موقع پہ دیکھتے ہیں کہ بھیا اگر دونوں نے پارٹنرشپ نہیں کی، ایک دوسرے سے لڑتے رہے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، یا میں ڈوب جاؤں گا بلکہ دونوں ہی ختم ہو جائیں گے. تو دونوں ضرورت کے تحت بیٹھ جاتے ہیں. کیا ان 2 خداؤں کو بھی کسی چیز کی ضرورت تھی جو مل کے بیٹھ گئے؟
اگر ضرورت تھی اس کا مطلب ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے، اور اگر یہ دو ہیں تو اس کا مطلب ہے آدھے میں اس کا عمل ہے، کچھ میں اس کا عمل ہے، بس یہی کہ یہ وہ وہاں پر عمل نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے یہ بھی محتاج ہے، اور محتاج کو ہم خدا تسلیم نہیں کرتے۔ دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے، بس یہ دو ہونا خدا کے تصور کے خلاف ہے۔ اگر کوئی کہے دو ہیں تو بس ہم فوراً سوال یہ کریں گے اس کا مطلب ہے ایک حصہ اس کا ہے دوسرا حصہ اس کا ہے کہ دونوں نے مل کے بنا لیا؟ جیسے ہی آپ نے کہا ادھر تک اس کا حصہ ہے اور ادھر تک اس کا حصہ ہے تو بس ہم کہیں گے اس کا مطلب ہے دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ کیوں؟ دونوں محتاج ہیں، دونوں محدود ہیں۔ محدود ہونا بتا رہا ہے کہ ان کے اندر خدائی نہیں ہے۔ خدائی وہ ہے جو بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہ ہو، وہ خدا ہے۔ اگر خود محتاج ہے اس کا مطلب ہے خود مخلوق ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ بس خود بخود برہان نظم، دلیل نظم ہمیں ہدایت کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ایک ایسے بنانے والے کی ضرورت ہے، ایک ایسے سانے کی ضرورت ہے جو ان تمام کو نظم و ضبط دے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے، اور ان تمام کو لے کر اس پوری کائنات کو بنا دے ایک واحد صورت میں۔ اور نظم و ضبط کی دسیوں مثالیں آپ اس کائنات میں دیکھیں گے۔ ذرا سا تصور کر لیجئے، سورج 24 گھنٹے کی جگہ 20 گھنٹے نکلے، یعنی سورج کا دائرہ 24 گھنٹے کا ہے، 20 گھنٹے کا کر لیجئے۔ علاقوں کے اندر سورج کو زیادہ چمکا لیجئے، کم چمکا لیجئے، تو آپ کو فوراً ایک اصطلاح نظر آئے گی، وہ ایکو سسٹم، کہ پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا اگر یہ کام کیا۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں یہاں نظم و ضبط ہے۔ نظم و ضبط بہت شدید ہے، بنانے والا ایک نہ ہو تو یہ نظم و ضبط حاصل نہیں ہو سکتا جو دنیا کے اندر حاصل ہوا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب یہیں پر ایک مقصد اور بڑھتے ہوئے ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک منزل اور بڑھتے ہوئے وہ یہ کہ خالق کی ضرورت ہے، خالق ایک ہی ہے، اس خالق کے اوصاف کیا ہیں، خالق کی صفت کیا ہے، کیسا ہے وہ خالق؟ عقل مند ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ بے وقوف ہے، خالق کمزور ہے، قدرت مند ہے، حکیم ہے، نیاز مند ہے، کیسا ہے وہ خالق؟ تو ہم 1 منٹ میں 2 منٹ میں اس مطلب کے اوپر بھی کچھ آرائز کر دیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک زحمت آپ کو دوں گا، درود پڑھتے ہوئے کچھ لوگ آگے تشریف لے آئیے تاکہ پیچھے بیٹھنے کے لیے جگہ بن جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ اب اگلا مرحلہ کیا دیکھنا ہے؟ وہ یہ کہ اس خالق کی صفت کیا ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے۔ اگر اس کی صفت پتہ چلی تو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہماری بات یہیں سے شروع ہوئی تھی نا کہ عقل مند آدمی کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، تو ہم ذمہ داری دیکھیں گے۔ خالق کی صفت کیا ہے اس کے لیے بھی میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ آپ یہاں جب تشریف لا رہے تھے تو یہاں راستہ بالکل ہموار تھا۔ فرض کیجیے جب آپ یہاں سے نکلنے لگے تو اس دروازے کے سامنے ایک گڈھا کھدا ہوا ملا آپ کو، 9 میٹر کا گڈھا۔ اب آپ حیران ہو گئے کہ بھائی 7:45 بجے جب ہم آئے تھے، البتہ آپ میں سے بعض لوگ، چونکہ ہماری قوم وقت پہ کبھی نہیں آیا کرتی ہے، اس کا ایک خاصہ ہے یہ کہ جب ہم 7:45 بجے آئے تھے تو یہاں پر کچھ کھدا ہوا نہیں تھا، 1 گھنٹے میں 9 میٹر کا گڈھا کھد گیا۔ اب بہت تعجب ہوا آپ کو، آپ نے وہاں پہ اپنی گردن ہلانا شروع کی کہ بھائی یہ دیکھیں تو صحیح کس نے کھود دیا۔ ایک بچہ کھڑا ہوا تھا وہاں پہ، 3 سال کا بچہ۔ آپ نے ایسے ہی اس سے پوچھ لیا بیٹا کس نے کھودا؟ اس نے کہا میں نے کھودا ہے۔ مان لیں گے آپ کبھی نہیں مانیں گے آپ، کہیں بھائی
9 میٹر کا گڈھا آپ کے قد سے کئی گنا زیادہ گہرا ہے، یہ آپ نے کیسے کھود دیا؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے پھونک ماری تھی کھد گیا۔ تو بھائی 9 میٹر کا گڈھا پھونک مار کے کھود دیا؟ ہاں بھائی کھود دیا۔ دنیا کا کوئی عقل مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ کیوں؟ ہم سب کو ایک قانون پتا ہے، وہ یہ کہ کام کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کام کرنے والا کیسا ہے۔ 9 میٹر کا گڈھا 3 سال کا بچہ نہیں کھود سکتا، بس ایک خالق کو سمجھ لیجئے اس کائنات کو دیکھ کر کہ وہ خالق کیسا ہوگا۔ جو وصف آپ کو اس کائنات میں نظر آئے خالق کے اندر اس سے بڑھ کر سوچئے گا، خالق کے اندر اس سے بڑھ کے سوچنا پڑے گا۔ بس اگر آپ کو اس دنیا کے اندر نظم و ضبط نظر آتا ہے، حکمت نظر آتی ہے، تو سمجھ جائیے آپ کا خالق حکیم ہے۔ اگر آپ کو اس دنیا کے اندر قدرت نظر آتی ہے تو سمجھ جائیے آپ کا خالق قادر ہے اور قدیر ہے۔ اور اگر آپ کو اس کائنات کے اندر علم کی جھلک نظر آ رہی ہے تو سمجھ جائیے آپ کا خالق عالم ہے اور علیم ہے۔ اور دسیوں ایسی، مثلا آپ کو اس دنیا دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ بنانے والا ہمارے لیے رحم دل ہے یا ظالم ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ غفور الرحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیسے اندازہ ہوا آپ کو بہت رحم کرنے والا ہے؟ چند نشانیاں دیکھ لیجئے۔ کیا بڑی نشانی ہوگی اللہ کے رحم کی والدین سے بڑھ کر؟ دیکھیے بہت ابھی تو حالات بہتر ہو گئے نا، ملک کے حالات، شہر کے حالات، ہمارے شہداء کوئٹہ کے یاد آتے ہیں۔ ہمارے شہر کے حالات تو فی الحال بہتر لگ رہے ہیں۔ جب حالات خراب تھے تو لوگ گارڈ خرید رہے تھے کہ بھائی گارڈ ساتھ چلے گا۔ صحیح ہے، آپ نے 2 گارڈ لے لیے کرائے پر، پیسے لگیں گے یا نہیں لگیں گے؟ کافی پیسے لگیں گے۔ اچھا اب یہ گارڈ جب آپ کی جان پہ بنی ہوگی تو اپنی جان دے گا؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ گارڈ جب آپ کی جان پہ بنی ہو تو اپنی جان دے، بھاگ جائے گا۔ کتنی دیر کے لیے آپ کا ساتھ دے گا؟ 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے، بعد میں کہے گا نوکری ختم، چلا گیا۔ یہ گارڈ آپ کی ضرورتوں کا کتنا خیال رکھے گا؟ کہے گا میرا کام سیکیورٹی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اچھا آپ اس گارڈ سے کہیے کہ بھائی تم ایسا کرو 1 سال میری سیکیورٹی کا کام کرو، میں تمہیں 15 سال بعد پے کروں گا، آئے گا کوئی گارڈ؟ جب آپ اپنی دنیا سے دینے میں کسی چیز کے بھی دینے کے قابل نہیں تھے، سب کچھ صرف طلب ہی طلب کر رہے تھے، پروردگار نے 2 انتہائی جانثار مخلص ہمدرد گارڈ آپ کو دے دیے۔ اور وہ گارڈ ایسے گارڈ ہیں کہ خود نہیں سوتے آپ کو سلاتے ہیں، خود نہیں کھاتے آپ کو کھلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری جان چلی جائے اس کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ یہ ان گارڈز کا بنانے والا رحم دل ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت رحیم ہونا چاہیے اسے۔ جگہ جگہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ تمہاری کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جس کا ہم نے خیال نہ رکھا ہو، تمہاری کوئی مشکل نہیں ہے جس کو ہم نے دور کرنے کی نہ سوچا ہو۔ بس یہ کائنات خود بخود بتا رہی ہے کہ اس کا خالق کیسا ہوگا، اس کے خالق میں سب کچھ ہوگا۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنی نشانیاں دے دی ہیں، اور ہم سے بس ایک چیز مانگی ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، مجھے تعجب ہے یہ غور کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں ہے؟ بس وہ یہی کہتا رہتا ہے قرآن میں، یعنی بالکل ایک انتہائی مہربان شفیق باپ کی طرح جو اپنی اولاد کو سمجھاتا رہتا ہے اور آخر میں کہتا ہے یار سمجھتے نہیں ہو تم لوگ، میں سمجھا کے تھک گیا۔ تو قرآن میں بار بار کہتا ہے سوچتے کیوں نہیں ہو، سمجھتے کیوں نہیں ہو، غور کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتا ہے تم آنکھیں اٹھا کے تو دیکھو، میں سورج نکالتا ہوں، سورج ڈبو دیتا ہوں، اس میں کوئی نشانی نظر نہیں آتی تم لوگوں کو؟ کہتے ہیں میں نے اتنے اونچے اونچے پہاڑ بنائے، اتنے صحرا بنائے، تمہارے لیے زمین کو ہموار کر دیا، دیکھتے ہو تمہیں زمین کیسا گودی کی طرح ہلاتی رہتی ہے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ پھر اس کے جانشین آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی اپنے اندر مڑ کے تو دیکھو، تم چھوٹا سا ٹکڑا نہیں ہو، تمہارے اندر پوری دنیا چھپی ہوئی ہے۔ ہر ایک کہہ رہا ہے ایک کام تم کر لو کہ تھوڑا سا سوچنا شروع کر دو، غور کرنا شروع کر دو۔ اور انہیں معلوم ہے کہ اس انسان کو ہم نے ایسا بنایا ہے
کہ ذرا سا اگر سوچنا شروع کیا پھر یہ انسان بن جائے گا. بس یہ ذرا سا ہماری نشانیوں پہ چلنا شروع کر دے یہ انسان بن جائے گا. ساری جدوجہد اسی بات پہ لگا دی. بس یہ پوری کائنات آیت الہی بن گئی, پوری کائنات آیت الہی بن گئی. تو آپ جا بجائے یہی کام کیجئے کہ اپنی زندگی کے اندر غور کرنا شروع کر دیجئے, تو آپ کو حکمتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی پروردگار عالم کی. بعض آپ کو اپنے اعمال کے اندر حکمتیں نظر آئیں گی اس خدا کی کہ آپ کسی کام کا ارادہ کر رہے ہیں, تن من سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہو جائے, تمام سعی و توانائی کے بعد دیکھا نہیں ہوئی, پتہ چلا 10 دن بعد پتہ چلا 20 دن بعد پتہ چلا کہ اگر ہو جاتا وہ کام تو کتنا نقصان دہ تھا. اس خدا کی حکمت کو جا بجا مشاہدہ فرمائیں گے. اس سورج نکلنے اور ڈوبنے کے منظر کو دیکھیے, پروردگار عالم فرماتا ہے اس کے اندر نشانی ہے تمہارے لیے. کیا نشانی ہے؟ اس میں تمہیں مستقبل نظر آئے گا, اس میں تمہیں وہ چیزیں نظر آئیں گی جو تمہیں ویسے آنکھوں سے نظر ہی نہیں آ سکتی. کیا چیز ہے وہ؟ قیامت کا دن. سورج نکلنے اور ڈوبنے میں تمہیں قیامت نظر آ جائے گی. اور کس میں نظر آئے گی؟ کہا بہار کی آمد کو دیکھو. اب یہ تو موسم ہے نا, کہا اس بہار کی آمد کو دیکھو, اس میں تمہیں قیامت نظر آئے گی. وہ کیسے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے تم دیکھتے نہیں یہ پتے مرجھا جاتے ہیں, یہ مر جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, ٹہنیاں خالی ہو جاتی ہیں, شاخیں ویران ہو جاتی ہیں, پھر ہم دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. اسی طرح تمہیں بھی زندہ کریں گے, اسی طرح تمہیں بھی اٹھائیں گے. سب میں نشانیاں ہیں. اب وہ اور اس کے نمائندے بھرپور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بس انسان سوچنے پر تیار ہو جائے. اچھا اگر سوچنے پہ تیار نہ ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات اپنی جان سے گزر جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں سوچ رہا نا. تو ہم خود غرض نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں نہیں سوچتا تو نہ سوچے, یہ جہنم میں چلا جائے. نہیں, ہم جان دیں گے تاکہ یہ سوچے, اپنی جان دیں گے تاکہ اسے بچا لیں. تو انبیاء کے ماننے والے سورہ یاسین فرماتی ہے کہ جب اس کو پھانسی پہ لگانے لگے تو کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون, اے کاش میری قوم جانتے ہوتے. تو وہ گزر جاتے ہیں اپنی جان سے تاکہ لوگوں کو زندہ کریں, جیسا کہ واقع کربلا کے اندر ہوا کہ امام علی مقام نے اپنا سب کچھ قربان کیا, گھر بار کو لٹایا, جو کچھ تھا انسانی وجود کے ناطے ان کے پاس وہ سب کا سب پروردگار کی راہ میں قربان کر دیا کہ تا قیامت آنے والی انسانیت سوچے تو صحیح کہ حسین نے یہ قربانی کیوں دی تھی. انسانوں کو زندہ کرنا حسینیت کا کام ہے. اب اگر کوئی امام علی مقام سے پوچھے کہ اے امام آپ نے جو اتنی بڑی قربانی دینے کی سوچی تھی تو اس قربانی میں کیا کیا دینے کا ارادہ کیا, تو پھر داستان بہت لمبی ہوگی کہ امام علی مقام فرمائیں گے کہ کیا پہلے دن سے تم نے نہیں دیکھا میں نے کیا کیا قربان کیا. مجھے میرے نانا کا گھر کتنا محبوب تھا, میں اس گھر کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا, اپنی ماں کی یاد کرتا تھا اس گھر کو دیکھ کر. میں نے گھر چھوڑ دیا. غریب الوطنی کس کو اچھی لگتی ہے, میں نے اپنا وطن چھوڑ دیا. نانا کے روضے پہ جا کے میرا دل مطمئن ہوتا تھا, میں نے نانا کا روضہ چھوڑ دیا. کعبہ میں جا کے میں سکون احساس کرتا تھا, اس کے تقدس کی خاطر اس سے بھی دور چلا گیا. کس کو اچھا لگتا ہے دشمنوں کے نرغے میں پھنس جائے, میں نے قبول کیا اللہ کی خاطر. کس کو پسند ہے کہ اس کے بچے اللہ چیخیں, میں نے قربانی دی. میں اپنے بچوں کو لے کے آیا, ایسی جگہ پہ رکھ دیا اللہ کی خاطر جہاں مجھے پتا تھا پانی نہیں ملے گا. کون اپنے جوانوں کی قربانیاں دینا پسند کرتا ہے, میں نے اپنی جوانوں کی قربانیاں کر دی. کون پسند کرتا ہے اپنے اعصاب کو خنجروں سے کٹوا دے, میں نے اپنے اعصاب کو کٹوا دیا. تم جانتے ہو کہ کسی کو اپنی جان دینا پسند نہیں, میں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی. اور بس آخری بات, کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کی مخدرات کے ساتھ وہ سلوک ہو جو پہلے کر لیا؟
یہ پورے روایت میں موجود ہے کہ عمر ابن سعد نے جب امام معالی مقام کو زمین پر دیکھا تو ایک موقع پہ اس کے اصحاب ڈرنے لگے، کہنے لگے پتہ نہیں حسین زندہ ہیں یا شہید ہو گئے۔ کہا اگر جاننا چاہتے ہو تو بس ابھی دیکھو۔ کہتا ہے جاؤ خیمے کے اوپر حملہ کرو۔ امام علی مقام کوریوں کے بل کھڑے ہوئے، فرمایا مجھے مارو، خیموں کی طرف مت جاؤ۔ خیموں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اگر جنگ لڑتی ہے تو مردوں سے لڑو، عورتوں سے تمہیں کیا سروکار ہے؟ ان خواتین نے مخدرات، عصمت و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مخدرات نے وہ کام کر کے دکھایا جو مردوں کا کام نہ تھا۔ وہ ایک موقع پر سوال کیا علامہ نقن نے، فرمایا کہ علی اکبر نے اگر جان دی تو یہ خاندان بنی ہاشم کا وطیرہ تھا کہ وہ شہادتیں دیا کرتے تھے۔ قاسم نے جان دی، امام حسین علیہ السلام نے جان دی تو یہ ان سب کا فخر تھا کہ وہ شہید ہونا پسند کرتے تھے۔ لیکن بس دنیا ایک بات بتائے کہ کیا زینب سلام اللہ علیہا بھی کہ یہ بھی پسند ہے اللہ کی راہ میں تو کہ وہ بے پردہ ہو جائیں، وہ خیموں سے بچوں کی حفاظت کے لیے باہر تشریف لائے، وہ مقتل کی طرف جا کے بی بی سکینہ کو ڈھونڈتی رہے اور پھر وہ واپس آئیں اور عباس بر کے پہرا دیں اور دشمنوں کو دور کریں۔ اور پھر وہ موقع آیا کہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو کربلا سے لے جانے کے لیے قافلہ تیار ہوا۔ ایک موقع پہ جب قافلہ تیار ہوا تو سید سجاد نے ایک نظر مقتل کی طرف دیکھا عباس کے شانے کٹے ہوئے، قاسم کا لاشا پامال ہوا ہے، والد کا جنازہ بگورو کفن ہے۔ قریب تھا کہ روح پرواز کر جاتی۔ وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا عقیلہ عرب حافظ امامت تشریف لائی، کہا بیٹا غم نہ کرو، یہ جنازے بے کفن نہیں رہیں گے، یہ خاک کربلا پہ نہیں رہیں گے، یہ دفن کیے جائیں گے، یہاں نشانیاں تعبیر ہوں گی، قیامت تک تمہارے باپ کا نام زندہ رہے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہوں سے مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار دو کوئی جہاں کہیں بھی اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے عزاداری کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار جو اس مقدس کام کے اس فریضے کی انجام دہی میں شہید ہو گئے تو انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اعمال کو ہمارے امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار دے دے۔ اے پاک پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔